أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القلوب. ارشاد ہوا فرما دیجئے صدق اللہ. جڑی چیز اللہ جل شانو دی طرف نازل ہوندی یا جڑا اللہ دا حکم ہے جو اللہ نے فرما دیتا وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے. اللہ نے بالکل سچ فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دا اتباع کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت کی ہے حنیفہ، یعنی جو زندگی بھر انہاں کیتا خالص اللہ واحد لا شریک دی خاطر کیتا، کسے نو اللہ دا ہمسر تسلیم نہیں کیتا، اور کوئی کم ایسا نہیں کیتا جڑا اللہ تو سوا کسی دوسرے دی خوشنودی واسطے ہوئے. ملت ابراہیمی یہ ہے کہ زندگی دا ہر کم خالص اللہ دی رضا واسطے کرو، ورنہ زندگی اتباع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کیتا جائے گا، سنت پاک دا کیتا جائے گا. لیکن ملت ابراہیمی پھر کیش ہے، اسی ملت ابراہیمی تے کس طرح عمل پیرا ہونے ہیں. اللہ کریم نے حکم دیتا کہ جو کچھ اللہ فرمایا وہ سچ ہے اور تسی اتباع کرو ملت ابراہیمی دا. ملت ابراہیمی کے ہے حنیفہ، خالصتاً ہر کم اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق. ہر کم میں دو گلاں ہونا شرط ہے. ایک تو حکم اللہ دا ہوئے اور وہ بھی ثابت ہو سی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے تھے. قرآن اللہ دی کتاب ہے لیکن سارے کو بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، وہی نبی کریم تے آئیے، آپ نے مخلوق نو دسیا اور آپ نے ایک تعین فرمائیے کہ یہ الفاظ قرآن ہے، اور اس دی جڑی تشریح حضور نے فرمائیے وہ حضور دا ارشاد ہے، وہ بھی وہی الہی. لیکن وہ مضمون جڑا ہے یا معانی اللہ دی طرفوں اور اس دے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے. اتباع ہوئے گا، اطاعت ہوئے گی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور اس طرح ہوئے گی جس طرح حضور حکم دیں گے. اللہ دی اطاعت دا اس خلوص نال کرو جس خلوص نال ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کی تھی. انہاں دی زندگی دا ہر عمل ابتدا تو لے کے موت تک، ساری زندگی دا وصال تک، ساری زندگی دا عمل اس گل دا گواہ ہے کہ آپ نے ہر کم خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا. سو ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اپنی آنا چھوڑ دیو، اپنی ذاتی رائے چھوڑ دیو، اپنے جڑے خاندانی اور قبائلی جھگڑے وہ چھوڑ دیو، ایک دوسرے نو نیچا بکھاؤنے دی کوشش چھوڑ دیو. انہاں گلاں تو ہٹ کے گل منو اللہ دی اور خالص اللہ دی رضا واسطے منو. یہود و نصارا دے جی اسی ملت ابراہیمی تے اور اسی ساڈے کول دین ابراہیمی ہے، جس دی پہلے بھی تردید ہو چکی کہ ابراہیم علیہ السلام تو 1000 سال بعد تورات نازل ہوئی، اس تو 1000 سال بعد انجیل نازل ہوئی، تواڈے کول دین ابراہیمی کتھوں آ گیا. لیکن ایک گل کہ جڑا خلوص ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کیتا، اس خلوص نہ اللہ دا حکم مننا ہی ملت ابراہیمی ہے.
وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام نے تو رائی برابر بھی شرک نو اجازت نہیں دیتی کسی معاملے چو دخل کرے، اور تسی لوگ جڑے ہو تسی قدم قدم تے شرک کر دے ہو، اور تساں نے اللہ دے بیٹے من لے، یہود نے بھی نصارہ نے بھی، اور اس دے باوجود تہاڈا دعویٰ ہے کہ اسی ملت ابراہیمی ہیں، تے یہ تو تہاڈا دعویٰ تہاڈا کردار اس دا بطلان کردا پیا، تہاڈا کردار دسدا پیا کہ تہاڈا دعویٰ غلط ہے۔ اور ملت ابراہیمی تو خالصتاً پورے دل دے خلوص نال بھی اور ظاہراً بھی ہر عمل اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے۔ اللہ دی رضا کس عمل چے اے متعین کرنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب عالی ہے، لہذا جیڑا حکم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ اللہ دا حکم ہے، اور صدق اللہ نے سچ آکھیا، وہ حکم برحق ہے اور سچا۔ حضور دی اطاعت کرو اور خلوص دے نال کرو، اے ملت ابراہیمی ہے۔ وما کان من المشرکین، انہاں دا کوئی تعلق مشرکین دے نال نہیں ہے، یا کوئی واسطہ کوئی ذریعہ۔ تسی لوگ شرک وچ مبتلا ہو، تہاڈا انہاں دے نال تعلق کس طرح قائم ہو سکتا؟ پھر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب تو پہلا گھر جڑا تعمیر کیتا گیا تمام انسانیت واسطے، للناس، الناس ساری اولاد آدم ہوندی ہے، پہلا گھر، پہلا معبد، پہلا عبادت خانہ جڑا تعمیر کیتا گیا زمین تے ساری انسانیت دی خاطر، وہ ہے مکہ مکرمہ دے وچ جڑا ساری کائنات واسطے ساری انسانیت واسطے موجب ہدایت ہے۔ مفسرین کرام فرمائیں کہ دنیا تے پہلا مکان جڑا بنیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ پہلے پانی پانی سی، اس تے پھر جگ جی بنی، پھر اتھے ایک نقطہ زمین دا بنیا جتھے بیت اللہ شریف ہے، اور اس نقطے تو ساری زمین پھیلائی گئی۔ بڑے طویل مضامین تفاسیر اتھے ساری زمین اتھوں پھیلائی گئی۔ پھر جس ویلے زمین تے نزول آدم علیہ السلام ہویا اور آدم علیہ السلام دی اور مائی حوا دی ملاقات ہوئی میدان عرفات، تے پھر آپ نو تعمیر کعبہ دا حکم دیتا گیا، اور آپ نے آ کے بیت اللہ شریف دی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی، جتھے جبرائیل امین نے نشاندہی کی تھی، اتھے بنیادہ رکھ کے تعمیر کی گئی۔ اور حجر اسود جڑا اے جنت جو اللہ کریم نے آپ دے نال بھیجیا، جڑا اتھے لایا گیا بیت اللہ شریف، اور یہ آدم علیہ السلام دا لایا ہوا انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور جتنے لوگ اتھے زیارت واسطے، طواف واسطے، عمرے واسطے، حج واسطے حاضر ہونے، انہاں ساریاں دا وہ ایک ریکارڈ بھی اس دے کول ہے جڑا وہ قیامت نو پیش کرے گا، گواہ ہے ساریاں دا۔ اور ایسا مبارک پتھر ہے کہ جس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوسہ دیتا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جاننا تو ایک پتھر ہے، لیکن بوسہ اس واسطے دینا کہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیتا، یعنی اسی پتھر دی جڑی ہے وہ نہ کر دے پہ احترام، ساڑھے کو تے احترام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سو اے پہلا گھر آدم علیہ السلام نے بنایا۔ بعض مفسرین دا ارشاد ہے کہ مکان تے زمین تے یا گھر تو ہور بھی ہے، لیکن پوری انسانیت دا عبادت دا مقام پہلی دفعہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اور یہ زمین دا مرکز ہے، اور جتنے بیت اللہ شریف ہے یہ تجلیات ذاتی دا مرکز ہے، اور یہ ایک کائنات دے قیام دا سبب ہے۔ جس طرح مرکز ہل جائے نا تو پھر ساری چیز گڑبڑ ہو ویندی، کسی بھی چیز دا مرکز ہلا دیو تو ساری چیز گڑبڑ ہو ویندی۔ یہ عالم امر تو لے کے جڑی تجلیات ذاتی ہوندی بیت اللہ شریف تو گزر کے دوسری طرف عالم امر جا ملدی ہے۔ یہ عالم جس طرح آسمان زمین نو محیطن، اسی طرح عرش آسمانہ نو محیطن، جتھے عرشاں دی حد ختم ہوندی ہے اتھے عالم امر شروع ہوندا۔ اسے تجلیات عالم امر دیاں جڑیاں عالم امر تو ایک پاسو ہوندیاں تے بیت اللہ شریف چو گزر کے تے دوسری طرف جا کے عالم امر شامل ہوندیاں، اور یہ مرکز ہے کائنات دا۔ ساری کائنات اس دے گرد گھوم رہی ہے، بھاویں زمینن، بھاویں آسمانن، بھاویں عرشن، یہ ساری کائنات اس دے گرد گھوم دی پئی ہے۔
اور جب تک یہ بیت اللہ شریف قائم ہے تب تک کائنات قائم ہے۔ یہ آدم علیہ السلام نے بنایا، نوح علیہ السلام دے طوفان تک رہا، پھر نوح علیہ السلام دا طوفان آیا تو اللہ کریم نے وہ پتھر حجر اسود محفوظ فرما لیا، بیت اللہ شریف اسے ڈھہ گیا۔ نوح علیہ السلام تو لے کے ابراہیم علیہ السلام تک پھر یہ جگہ تو اس طرح رہی، انوار و تجلیات اس طرح رہے، لیکن مکان نہیں ہے۔ اس درمیانی وقفے کچھ انبیاء جڑے مبعوث ہوئے اس علاقے دے قریب، پھر انہوں نے قوماں نافرمانی کی تھی، عذاب آئے، قوماں تباہ ہو گئیاں۔ تو حدیث شریف یہ تفصیل ملتی ہے کہ وہ انبیاء پھر ہجرت کر کے اتھے آگے جتھے بیت اللہ شریف ہے، اور اتھے وہ طواف کرتے رہے، اتھے زندگیاں بسر کر کے اتھے انہوں دا وصال ہویا، اتھے دفن ہو گئے۔ چونکہ یہ بیت اللہ شریف جتھے ہے یہ وچکار بلند جی جگہ ٹیکری جی، اور اس دے ارد گرد گول دائرے وادی ہے، اور 4-5 وادیاں جڑیاں مکہ مکرمہ آباد ہے، نہ ساریاں وادیاں دا پانی اکٹھا ہوندا اتھے بیت اللہ شریف دے گردا گرد آ کے، اور پھر اتھوں ایک وادی دے وچ نکل ویندا، ایک پاسے نکل ویندا۔ تے ایک دفعہ سیلاب آئے ہے تو بیت اللہ شریف دیا نچلیاں منزلیں بھی بلکہ مطاف بھی پانی چڑھ گیا، چونکہ ساریاں وادیاں دا پانی اتھے آوندا، اور اس دے آنے دے اور اس دے اخراج دے راہ زیر زمین حکومت عرب نے بنا دیتے۔ وہ جتنی گردا گرد وادیاں جنہ بازار ساریاں دا پانی جمع ہوندا، وچکار ٹیکری جی تے بیت اللہ شریف ہے۔ جس ویلے عمارت نہ رہی، انبیاء علیہ السلام آمدے آبادی یہی کوئی نہیں، اپنی اتھے انہاں عمر پوری فرمائی، وصول ہو گیا اللہ، واصل باللہ ہو گئے، وجود عالی پہ رہے، آپ پہ زمین اڑ کے گرد اڑ کے مٹی اڑ کے اس نے دفن کر دیتا۔ چنانچہ آج کل تو مطاف جتھے بیت اللہ شریف ہوندے ڈھیری دی اتنے اس دے برابر ہو گیا نا۔ اج بھی اگر تسی چاہے زمزم تے جاؤ تو تھلے زیر زمین جانا پوندا، حالانکہ او جگہ بھی جتھے اصل اس زمانے چاہے زمزم ہے اس نال اونچی اور بلند ہے تھوڑی جی، اور مٹی اتھے پائے گی۔ سو فرمایا یہ پہلا گھر ہے وضع للناس، اسم اولیت اس واسطے حاصل ہے کہ ساری انسانیت دی عبادت دا مرکز اور قبلہ جڑا بنایا گیا سب تو پہلے، اور آدم علیہ السلام نے بنایا، یہ بیت اللہ شریف ہے، اور ہدی للعالمین، اور یہ سارے جہانہ دی ہدایت دا سبب ہے۔ آج بھی تسی اندازہ فرماؤ بروئے زمین تے جتھے کوئی کلمہ گو ہے اتھے اس دے واسطے ایک قبلہ یہی ہے، قبلہ سجود اور نماز دا قبلہ بیت اللہ شریف ہی ہے، اور روئے زمین تے کسے نہ کسے جگہ کسے نہ کسے نماز دا وقت ہر ویلے رہندا، چونکہ وقت بدلدا رہندا، ٹردا رہندا۔ تو اس ایسی عجیب صورتحال ہے کہ کوئی لمحہ خالی نہیں کہ دنیا دے کسے نہ کسے حصے اذان ہوندی نہ پئی ہو۔ مثلا اگر اس علاقے جتھے اسی بیٹھے ہیں اتھے اذان ہوئی ہے تے ختم ہو گئی، نماز ہوئی، تو اس تو 5 منٹ بعد 2 منٹ بعد جتھے 5 منٹ بعد وقت ہونا 5 منٹ بعد اتھے شروع، جتھے 2 منٹ بعد وقت ہونا اتھے 2 منٹ بعد شروع، جتھے 1 منٹ بعد وقت ہونا۔ اسی طرح وہ 1 منٹ 2 5 منٹ کر دیں، یعنی اتنے اذان ختم ہوندی کسی اگلی جائی شروع ہو جاتی، اتنے ختم ہوندی کسی اگلی جائی شروع ہو جاتی، اتنے جو دن اگا چلتا رہتا، اسی طرح نال اوقات چلتے رہتے ہیں، اسی طرح عبادات چلدیاں رہدیاں، اسی طرح نمازاں چلدیاں رہدیاں، یعنی روئے زمین تے ہر ویلے کسی نہ کسی جگہ اذان ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ جماعت ہو رہی ہے، رکوع و سجود ہو رہا، جڑیاں نفلی عبادتاں، تلاوت، تسبیحات، اذکار او الگ ہیں، یہ جڑی فرض عبادت ہے یہ بھی کسے لمحہ ساکن نہیں ہوندی، اور یہ سارے دا جڑا ہے قبلہ وہ بیت اللہ شریف ہے، اور مطلب اس مرکز جو محبت تجلیات جو برکات تقسیم ہو رہی ہیں، ہدایات تقسیم ہو رہی ہیں۔ ہدایت کیوں ہوندی؟ ہدی للعالمین، سارے جہان دی رہنمائی کردا۔ ہدایت دی 2 گلاں، ایک ہے جڑا زبانی تبلیغ کیتی ویندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ زبانی ارشاد فرمایا قرآن و حدیث، اور اس دا اگا پہنچانا ایک ہدایت ہے۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ تسی کسے اللہ دی صفت، اللہ دی ذات، اللہ دے گھرنا تعلق قائم کر دو تو کوئی کیفیات تواڈے دل وچ ہوندیاں جڑیاں باعث ہدایت ہوندیاں۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم،
اسے بہت واضح نشانیاں مقام ابراہیمی تک رو اللہ دی کتنی واضح دلیل ہے. بہت ایک سالڈ مضبوط پتھر ہے جس تے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے تعمیر کر دے. اور اللہ دی شان یہ ہے کہ جو دیوار بلند ہوندی پتھر نال بلند ہوندا رہندا ہے. جتھے آپ نے پتھر لاؤنا ہوا اس پاسے ٹر ویندے جھکا ہو ویندے اتنے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر گارا رکھ دیں اٹھ کے اتنے لے ویندے ابراہیم علیہ السلام چاہ کے دیوار تے رکھ دیں. پھر بڑا ہارڈ اور سخت پتھر ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک اس دے وچ دھس گئے یعنی انہوں نے قدمہ تلے موم ہو گیا. وہ اجے بھی یہ بھی اللہ دی نشانی ہے اور یہ بھی آیات الہی وچ ہے کہ اجے وہ پتھر محفوظ ہے بیت اللہ شریف وچ. حالانکہ تعمیر ابراہیمی تو بھی بعد بڑے انقلاب آئے اور بڑے لوگاں بغاوتیں بھی کیتیاں اور بڑے شرارتیں بھی ہوئیاں اور وہ پتھر اجے تک اتنے موجود ہے. اج بھی حاجیاں دی زیارت واسطے موجود ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دونوں قدم مبارک دے نشان جڑے اس پتھر وچ دو ترے چار انج دھس کے وہ اجے بھی موجود ہیں اور لوگ حج تے جڑے یا عمرے تے رہندے نے اس دی زیارت کردے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جڑی تعمیر کی تھی وہ اس طرح دی کہ حتیم جڑا یہ وچ شامل ہے یہ مستطیل عمارت ہے. بعد اسے تبدیلیاں کیتیاں گئیاں. ایک تبدیلی تو یہ کی گئی کہ عمارت مستطیل ہے لیکن اس نو مربع کر دیتا گیا. یہ جڑی تعمیر ہے یہ کیتی قریش نے حضور علیہ السلام دے بچپن نو عمری دے زمانے جس ویلے حالت مخدوش ہو گئی عمارت دی تو قریش نے مشورہ کیتا کہ اللہ دا گھر ہے اور اس دی حالت اچھی نہیں رہی اس نو شہید کر کے نواں بنایا جائے. چنانچہ اس نو انہوں نے شہید کیتا اور فنڈز جمع کیتے. کمال یہ ہے کہ اہل مکہ نے بھی یہ شرط لائی کہ بھئی یہ اللہ دا گھر ہے اور اس دے واسطے او پیسہ دیو جس تے تانوں کوئی شبہ نہ ہوئے جڑا تواڈے نزدیک خالص حلال ہوئے جس سے کوئی جھوٹ دا مکر دا فریب دا سود دا ہیرا پھیری دا کوئی دخل نہ ہوئے بلکہ جڑا خالص حلال ہوئے او پیسہ جمع کرو. تو جتنا چندہ جمع ہویا اس دے نال او جڑی مستطیل عمارت ہے او پوری عمارت نہیں بن سکتی پیسہ تھوڑ دیا. اندازہ فرمایا جائے کہ قبل از اسلام اہل مکہ نے مشرکین مکہ نے بھی یہ شرط رکھی ہے کہ اللہ دا گھر ہے اسے کوئی شبہ والا یا مشتبہ پیسہ نہ لایا جائے. اور اسی اج مساجد بنانے ہیں ہر چور و چکے ہر رشوت خور ہر ڈاکو کو بھی اسی پیسے لے رہے ہیں پیشہ ور عورتوں کو بھی چندہ جمع کر رہے ہیں جی مسجد بناونی مدرسہ بناونا. تسی اندازہ کرو کہ مشرکین مکہ نے بھی یہ شرط لائی کہ اللہ دا گھر ہے تھے خالص حلال پیسہ لگنا چاہیے. اور مسلمان واسطے تو اس کی پابندی اور زیادہ ضروری ہے کہ مساجد دے چندے تے ایک قدغن ہونی چاہیے کہ وہ بندہ پیسہ دے جڑا اس دے اپنے نزدیک بھی خالص حلال ہے. اگر یہ شرط نہیں رہی اور اسی اس دی پرہیز نہیں کرتے تو اس دی وجہ اس دا نتیجہ یہ ہے کہ وہ برکات بھی نہیں رہی. آج مساجد دھماکے بھی ہوندے پے قتل و غارت گری بھی ہوندی پئی وہ احترام بھی نہیں رہا. شاید اس دی ایک وجہ یہ بھی ہوئے کہ وہ پاکیزگی اور اس طہارت دا خیال بھی نہیں رکھا کہ اللہ کریم معاف فرمائے. بہرحال وہ تعمیر جس لئے شروع ہوئی تو اس کے واسطے انہوں نے ایک کو پرانا جہاز کھڑا سی جدے اس ویلے جہاز بحری جہاز لکڑی دے بن دے اچھی لکڑی دے بن دے. پھر وہ سمندراں چل چل کے تو لکڑی دی عمر ود ویندی. اچھی لکڑ نو پانی چ رکھو تو وہ زیادہ اس دی عمر ود ویندی. پھر وہ استعمال دے قابل نہ رہا. اہل مکہ نے خرید لیا. اس سے لکڑی دے تھم بنائے گئے جڑے بیت اللہ شریف دے اندر کھڑے اس سے لکڑی دی چھت بنائی گئی. وہ اجے تک اس لکڑی دی چھت اور وہ تھم موجود ہیں. پھر انہوں نے ایک یہ تبدیلی کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے عبارت مستطیل ہے تے دروازے دو ہے جتے داخلے دا دروازہ اس دے سامنے دوسرا دروازہ بھی ہے. لوگ طواف تو فارغ ہوندے ایک دروازے جو داخل ہو کے دوجے جو پیچھے نکل رہندے بیت اللہ شریف دے اندروں گزرنے دی سعادت حاصل کر دے. قریش نے جس ویلے بنایا تو نہ کہ پیسے تھوڑے لہذا عمارت انہاں مربع کر دیتی تے جڑا حصہ مستطیل دا خالی رہا اتھے دیوار بنا کے اس نو حتیم بنا دیتا. حتیم دراصل بیت اللہ شریف دا حصہ جڑا اس ویلے چھوڑ دیتا گیا.
اور مربع عمارت بنا دیتی. ایک تبدیلی یہ کی تھی. دوسری تبدیلی یہ کی تھی ایک دروازہ بند کر دیتا کہ ہر کوئی داخل نہ ہوئے. تیسری تبدیلی یہ کی تھی کہ زمین تو 6-7 فٹ اچھی کر دیتی کرسی. شروع تو زمین دے اتنے دروازہ ہوندا ہے. یہ پابندیاں قریش نے دروازہ ہک کرنا تو اچا کرنا یہ نہ اپنی مرضی نال کیتا کہ اسی کنجی بردار ہوئیں گے بیت اللہ دے تے جس نو اسا مرضی ہوئی اس اندر وڑن دیاں گے, جس نو نہ پسند کیتا اس نو اندر نہیں جان دیاں گے. چنانچہ یہ تبدیلیاں کر کے بیت اللہ شریف بنا دیتا گیا. جس ویلے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو آپ نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر تیری قوم دے نواں مسلمان ہونے دا خیال نہ ہوندا تو میرا دل چاہتا کہ بیت اللہ شریف نو اس دی پرانی بنیاد تے تعمیر کیتا جائے اور اسی طرح مستطیل عمارت بنائی جائے. سو فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, پہلا گھر جڑا ساری انسانیت واسطے اللہ دی عبادت واسطے بنیا یہ مکہ مکرمہ وچ بیت اللہ شریف ہے جس دی برکتاں دی کوئی انتہا ہی نہیں, جڑیاں ساریاں برکتاں نو جامع ہے. صحرا دے وچ ایک شہر ہے جتے ساری دنیا جمع ہوندی. برکات ظاہری دا بھی یہ عالم ہے, کوئی بندہ بھکھا نہیں رہندا, کوئی پیاسا نہیں رہندا, کسی نو وضو دی قلت نہیں ہوندی, کسی نو سونے دی جگہ دی قلت نہیں ہوندی. دنیا دا کوئی غذا کوئی دوا جڑی جسم چاہیے ہوئے وہ اتھے ملدی اور سارا سال ملدی ہے. برکات ظاہری دا اے عالم, برکات مانوی دا اے عالم ہے کہ تجلیات ذاتی دا محبت ہے. اتھے ایک سجدہ کرو 1,00,000 سجدہ شمار ہونا, ایک رکعت ادا کرو 1,00,000 رکعت جتنا ثواب پاندی ہے, ایک پیسہ خرچ کرو 1,00,000 گنا ثواب ملدا. اے یاد رہے کہ اتھے ایک نماز پڑھیے تو 1,00,000 نماز دی قضا ادا نہیں ہوندی, شمار ایک ہی ہوندی ہے. اس تے جڑا اجر و ثواب ملدا وہ 1,00,000 دے برابر ہوتا. بعض لوگوں کو یہ بھی غلطی لگ پیندی ہے کہ اتنے جا کے جی 5 نمازاں قضا کرساں تو 5,00,000 نمازاں دی قضا ہو جائے گی. یہ نہیں ہوتا. 5 نمازاں اگر اتنے 5 قضا کرسو تو 5 ہی قضا جڑیاں نو ادا ہون گیاں, ہاں ثواب 5,00,000 دا ملے گا. فی آیات بینات مقام ابراہیم, اور اسے بہت بڑیاں اللہ دیاں نشانیاں جنہ جو ایک مقام ابراہیم ہے. اور او پتھر جس تے ابراہیم علیہ السلام نے ایک قدم مبارک رکھ کے تعمیر فرمائی وہ وجہ اتھے موجود ہے. پھر بے شمار نشانیاں اتھے, چاہے زمزم دیاں, صفا و مروہ دیاں, حضرت حاجرہ دے اتھے دوڑنے دیاں, اسی طرح وہ ساریاں بے شمار برکات ظاہری بھی بے شمار دلائل اتھے موجود ہیں. اور اللہ کریم نے اس نو ہدایت دا سبب بنا دیتا. اور امن من دخلہ کان آمنا, جیڑا اس دے وچ داخل ہو گیا اس نو امن نصیب ہو گیا, حتیٰ کہ اس دے وچ جنگ کرنے دی اجازت نہیں بغیر مخصوص حالات دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی حرمت دا اعلان فرمایا. پھر اس دی حرمت جڑی ہے اس طرح کہ اگر کوئی درندہ کسی جانور نو بجانا اور حد حرم وچ داخل ہونا تو درندہ حد حرم وچ شکار نہیں کرنا. چاہے جائے کہ کوئی انسان کسی چیز نو چھیڑے, اور اللہ کریم نے اسے جو عظمت اور حفاظت اور حرمت رکھی ہے تو انشاءاللہ اگے چونکہ مضمون باقی ہے, وقت ختم ہو گیا, باقی گل انشاءاللہ اگلے درس. اللہ 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 اللہ